بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں سیکٹری، مترجم، سٹاک کیپر اور ڈیٹا انٹری کے پیشے بھی سعودیوں کے لیے مختص کر دیے گئے۔ ناظرین، آج کی دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ ویکسین کی ایک خوراک سعودی عرب میں دوسری پاکستان میں لگوائی ہے، واپسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر یمبو میں بغدہ یعنی چاقو دکھا کر جنرل سٹور لوٹنے والے 6 شہری گرفتار۔ ناظرین، چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ٹرک ڈرائیور کے قبضے سے 101 کلو قات یعنی مخدرات یعنی ڈرگز ضبط کر لیے گئے۔ ناظرین، آج کی پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ کرکٹ کے 2020 ورلڈ کپ میں پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے سیکٹری، مترجم، سٹاک کیپر اور ڈیٹا انٹری جیسے پیشوں کو بھی سعودی شہریوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق آئندہ سعودی عرب میں ڈیٹا انٹری، سٹاک کیپر، مترجم یعنی ٹرانسلیٹر اور سیکٹری کے پیشے پر صرف سعودی شہری کام کریں گے۔ غیر ملکیوں کو ان پیشوں پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے نیا فیصلہ لیبر مارکیٹ میں سعودی نوجوانوں کی شراکت کا دائرہ بڑھانے اور قومی معیشت میں ان کی کارکردگی مؤثر بنانے کی قومی پالیسی کے تحت کیا ہے۔ نجی اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ سعودی ٹرانسلیٹرز اور سٹاک کیپرز کم از کم 5,000 ریال ماہانہ ادا کریں، وگرنہ ان پیشوں پر تعینات کیے جانے والے مقامی شہریوں کو سعودیائزیشن کی شرح میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودیائزیشن کا نیا فیصلہ 8 مئی 2022 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے 20,000 سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودیائزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری طریقہ کار اور فیصلے کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم خبر ہے کہ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے سیکٹری، مترجم یعنی ٹرانسلیٹر اور سٹاک کیپر یعنی سٹور کیپر اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن آپ کہہ لیں اور ڈیٹا انٹری جیسے پیشوں کو بھی سعودی شہریوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیوز عاجل کے مطابق وزیر افرادی قوت کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق آئندہ سعودی عرب بھر میں ڈیٹا انٹری، سٹور کیپر، ٹرانسلیٹر اور سیکٹری کے پیشے پر صرف سعودی شہری کام کر سکیں گے۔ غیر ملکیوں کو ان پیشوں پر کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے نیا فیصلہ لیبر مارکیٹ میں سعودی نوجوانوں کی شراکت کا دائرہ بڑھانے اور قومی معیشت میں ان کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کی پالیسی کے تحت کیا ہے۔ ناظرین، نجی اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ سعودی ٹرانسلیٹر اور سٹور کیپر کو کم از کم 5,000 ماہانہ یعنی 5,000 ریال ماہانہ پاکستانی تقریباً 2.5 لاکھ اور انڈین تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تنخواہ ادا کریں، نہیں تو ان پیشوں پر تعینات کیے جانے والے مقامی شہریوں کو سعودیائزیشن کی شرح میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودیائزیشن کا نیا فیصلہ 8 مئی 2022 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے 20,000 سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودیائزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری طریقہ کار اور فیصلے کی تفصیل بھی جاری کر دی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ آجر اور اجیر یعنی کفیل اور عمال کے حوالے سے بھی قانون کی شقیں موجود ہیں جن کی آگاہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا ہے کہ کرونا ویکسین کی ایک خوراک سعودی عرب میں لگوائی تھی
دوسری پاکستان میں واپسی کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا براہ راست سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں؟ اس پر ناظرین جوازات کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون کا ہے، وہ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں، تاہم انہیں توکلنا یا ساختی پر ہیلتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ ناظرین واضح رہے کہ وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب سے دونوں ویکسینیں نہیں لگوائیں اور وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں سے براہ راست مسافروں کی آمد پر پابندی عائد ہے، وہ کسی ایسے ملک میں 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد نہیں۔ ایسے افراد سعودی عرب آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے پہلے کرایا گیا PCR ٹیسٹ کرائیں گے، جبکہ انہیں سعودی عرب آنے کے بعد بھی PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کا رزلٹ منفی آنے پر انہیں آئسولیشن اور قرنطینہ سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین ایک اور شخص کی جانب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ وطن گئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے میں وقت مقرر پر واپس سعودیہ نہیں آ سکا، جبکہ میرا اقامہ ابھی 31 جولائی کو ختم ہو گیا ہے، تاحال اس کی تجدید نہیں ہوئی۔ اس بات پر جوازات کا کہنا تھا کہ تارکین کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کا عمل مرحلہ وار جاری ہے، جو نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون و اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مرحلہ وار اقامہ تجدید ہو جائے گا۔ ناظرین واضح رہے کہ ایوان شاہی کی جانب سے وہ اقامہ ہولڈرز جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے ملک گئے ہیں اور ان کے ملکوں سے براہ راست واپس آنے پر پابندی ہے، ان کے اقاموں اور خروج عہدوں کی مدت میں مفت توسیع کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق 30 نومبر 2021 تک توسیع کر دی جائے گی۔ اس بات کا خیال ہے کہ ایسے تارکین جن کے کفیلوں کی جانب سے ان کے اقاموں کو کینسل کرایا گیا ہے، ان کے اقاموں کی توسیع اس مد میں نہیں ہو سکے گی، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے افشر اکاؤنٹ پر اس امر کی تصدیق کر لیں اور ان کا اقامہ کینسل یعنی خروج ولم ید یعنی جا کر واپس نہ آنے والی کیٹیگری میں تو شامل نہیں ہوا۔ اگر مذکورہ کیٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا تو ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی جائے گی۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے یمبو میں بقالہ یعنی جنرل سٹور لوٹنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بغدہ یعنی چھرا ٹائپ چاقو ٹائپ دکھا کر جنرل سٹور کو لوٹنے کا الزام ہے ان لوگوں پر۔ آجر اور مرصد کے مطابق یعنی نیوز کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین الگہتانی نے بتایا کہ جنرل سٹور لوٹنے والے افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے رسائی حاصل کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ لوٹ مار کرنے والے مقامی شہری ہیں یعنی سعودی ہیں، انہیں حراست میں لے کر ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن ان کا کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے اہم شہر مکہ المکرمہ پولیس نے ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے 101 کلو حشیش یعنی چرس یعنی گات وہ بھی خام حالت میں پائی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص جو کہ پاکستانی نیشنل ہے، جس کی عمر 30 برس ہے، وہ ٹرک کے خفیہ خانوں میں نشہ آور حشیش اور پودا چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ٹرک کی تلاشی لینے پر 101 کلو سے زیادہ قات ضبط کر لی گئی ہے۔ مذکورہ شخص کو ابتدائی کارروائی کے بعد محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی اہم اور آخری خبر کی طرف کہ پاکستان میں انڈیا سے تاریخی فتح کا جشن ابھی جاری ہی تھا کہ کرکٹ شائقین نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے مقابلے پر بھی تبصروں کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان شائقین کرکٹ نیوزی لینڈ ٹیم کو سیکیورٹی کے مسئلے کے بنا پر
سیریز کینسل کر کے پاکستان سے جانے کا وقت یاد کرا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کی جانب سے جاری کیے گئے ورلڈ کپ میچ شیڈیول کے مطابق منگل کو یعنی آج شام 7 بجے پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کرکٹ میچ انشاءاللہ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے پہلے ہی اس پر تبصرے کر رہی ہیں، جن میں کوئی نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ حل کرنے کی بات کر رہا ہے تو کوئی ان سے بدلہ لینا یاد دلا رہا ہے، جبکہ کچھ سوشل میڈیا صارفین پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے لیے شارجہ میں خطرہ قرار دیتے ہوئے انہیں میچ کینسل کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ سوشل میڈیا صارف کرن جہانگیر نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کی خوش فہمی دور کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی مسائل بھی حل کرنے چاہیے۔ ٹویٹر ہینڈلز پر پاکستان کے نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونے والے میچ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہم تو اب بدلہ لیں گے، بدلے ابھی باقی ہیں۔ معروف صحافی حامد میر کی جانب سے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انڈیا سے جیتنے کے بعد اگلا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حامد میر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ کسی نے مجھے پاکستانی اخبار کی ہیڈ لائن بھیجی ہے، اب انڈیا کو بھول جاؤ۔ انہوں نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مزید لکھا کہ اگلا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے۔ یاد رہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کینسل کیا تھا، کچھ ہفتے پہلے اپنی ٹیم واپس بلا لی تھی۔ پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ پاکستان اور انڈیا کے میچ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، جہاں صارفین پاکستان کے نیوزی لینڈ سے ہونے والے میچ پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں کچھ صارفین کرکٹ شائقین کی رائے کچھ الگ انداز میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک خاتون ہے سائمہ اخلاق، لکھتی ہیں کہ آج کے دن نیوزی لینڈ کے لیے بہت بڑا خطرہ کون ثابت ہوگا، بابر اعظم یا شاہین؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ناظرین، واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 17 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے پہلے میچ سے محض چند گھنٹے پہلے سیکیورٹی وجوہات کو جواز بناتے ہوئے دورہ پاکستان منسوخ کر دیا تھا۔ ناظرین، جب تک یہ میں خبریں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شائع ہونے تک یعنی ریلیز ہونے تک یا پبلش ہونے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔